بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھلا وہ انسان جس کو خود اپنے اندر کے سسٹم کا پتہ نہیں ہے، اپنے اندر کون سے تار سے جڑے ہے، کون سی نس سے جڑی ہے، خون کیسے گردش کرتا ہے، کون سی چیز کیسے بنی لی ہے، کون سی چیز کیسے بنی لی ہے، جو اپنی پیٹھ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ انسان جس کو خود اپنی خبر نہیں ہے، جس کو خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے، جو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کے قابو میں ہے، جس کو یہ نہیں معلوم میرے بال سفید کیوں ہوتے، جس کو یہ نہیں معلوم میرے گھٹنوں میں درد کیوں ہوتا، جس کو اپنے اندر کے حال سے بے خبر ہے، جس کو کچھ بھی نہیں معلوم میری آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، میرے کان کیسے سنتے ہیں، یہ سب کرنے والا اللہ ہے، سب کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا وہ انسان جو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کے قابو میں ہے، وہ کیسے اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جاتا اور ذرا سا بھی نہیں ڈرتا کہ جس کے قابو میں میں ہوں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، میری نافرمانیوں کے بدلے میں میرے کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا۔ آپ لوگ دیکھتے ایک ذرا سی پھنسی بڑھ کے کینسر بنتی، پھر اس بیماری کے پیچھے انسان بھاگتا لاکھوں سے روپے خرچ کر دیتا، پھر اس کے واسطے سب کچھ کرتا، اپنا تن من دھن داؤ پہ لگا دیتا، کیا کروں، کیسے اس بیماری سے چھٹکارا پاؤں، کیا کروں۔ سب سمجھ میں آتا، صرف یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جس کے قابو میں ہے اس کو خوش کروں، اس کو راضی کروں، کہ میں جس کے قابو میں ہوں اس کو راضی کروں۔ ہمارے کو ہر چیز کی فکر ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو جیسی چاہتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں ہماری شکلیں بناتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہم کو 3 طرح کے اندھیرے میں بنایا۔ وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی۔ وہ اللہ ہے جس نے دیکھنے کے واسطے آنکھیں دی، سننے کے واسطے کان دیے، زبان اور ہونٹ دیے۔ وہ اللہ ہے جس نے ہم کو سوچنے سمجھنے کے واسطے دل دماغ دیے، ہم ہماری بہتر سے بہتر زندگی گزارے، اس کے واسطے ہم کو انسانوں میں بنایا، الحمدللہ۔ ورنہ اگر ہم جانور بنتے، وہ قادر تھا، بنا سکتا تھا۔ اگر وہ ہم کو گندی نالی کے کیڑوں میں پیدا کر سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارا اپنے اوپر کچھ اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار صرف اس باتوں پر ہے کہ یا تو ہم ہماری زندگی کو نیکی کے کاموں میں لگائیں یا گناہوں کے میں لگائیں، اور ہم نے اس کے اندر کیا چنے، اللہ رحم کرے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے برا راستہ چنے، نافرمانی والا راستہ چنے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ چنے۔ انسان ہو کے، صحیح غلط کی تمیز رکھ کے، علم ہو کے، ہمارے اندر قرآن موجود ہو کے، ہمارے اندر حدیثوں کی کتابیں موجود ہو کے، ہم نے کیا چنے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، فرقوں میں نہ بٹتے ہوئے، اختلاف والی باتوں میں نہ الجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگا لو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لگا لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب بندہ بولتا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ۔ سورہ بقرہ کی آیت الحمد کا سورہ ختم ہوتے ہی، سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی، اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے۔ ہدایت کا مطلب سیدھے راستے کی سمجھ دیتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ کے واسطے اس سیدھے راستے میں غور کرو، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالو۔ آج عورتوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ ان کی زندگی اس میں لگا دے۔ کہیں جانا ہے تو مہینے پہلے سے شاپنگ کرنا،
ہر چیز سمجھ میں آتی، یہ مقصد نہیں سمجھ میں آتا۔ اگر کس نے ذرا سی تعریف کر دیا کہ فلاں فلاں چیز اچھی بنی تھی تو 4-4 5-5 گھنٹے وہ چیز کو بنانے میں لگا دینا۔ یہ عورتوں نے اور مردوں نے اپنی زندگی کا مقصد کمانے کی مشین بن چکے مرد۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ دونوں نے اپنی اپنی زندگی کے مقصد چن لیے، تو پھر صرف یہ بتاؤ کہ وہ جو ہمارے رب نے مقصد بتایا قرآن پاک میں کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، تو پھر وہ کس کے واسطے ہے؟ یہ دنیا میں آنے کے بعد سب نے اپنے اپنے مقصد چن ڈالے، عورتوں نے عورتوں کے مقصد چن ڈالے اور مردوں نے مردوں کے مقصد چن ڈالے، تو پھر یہ مقصد کس کے واسطے؟ ابھی تک اگر نہیں بھی غور کرے ہوں گے نا، تو ابھی اس کے آگے یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، تو یہ کس کو آزمانے کے واسطے؟ نہ مرد اپنی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ عورت تیار ہے، تو پھر یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ یہ سوچ کو اپنے اندر جگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم غلط راستے پہ قدم قدم آگے بڑھاتے چل رہے اور پیچھے مڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے واسطے یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد عمل ہے، محض معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے۔